बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और अशगाल की इजाज़तों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीक़ शाज़िलिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 3 के एपिसोड 6 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। ताजवर औलिया ट्रांसमिशन में सबसे पहला सेगमेंट हमारा तरबियत सालिकीन होता है कि जिसमें ख़ानदान क़ादरिया के ज़िक्र व अस्कार और अशगाल की तालीमात दी जाती हैं। सबसे पहले ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद, सिंध, वहाँ पे मेरा रूहानी दौरा होगा इतवार को, यानी कि परसों। जो लोग हैदराबाद इंटीरियर सिंध में रहते हैं वो मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो वो मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। टाइमिंग शाम 5 बजे से शाम 8 बजे तक की होगी। तो इतवार बरोज़ इतवार वो मुझसे मुलाकात के लिए आ सकते हैं हैदराबाद सिटी में, और जो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है इस नंबर पे आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और इजी होकर आप आसानी के साथ हैदराबाद सिटी में मुझसे मुलाकात कर लें। अपने रूहानी और जिस्मानी मसाइल के लिए हैदराबाद में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसे कहते हैं तरबियत सालिकीन। आज ख़ानदान क़ादरिया का मैं एक ऐसा ज़िक्र आपको तालीम करूँगा कि जो ख़ानदान क़ादरिया में अक्सर बुज़ुर्गान दीन ने उस ज़िक्र को अपने विर्द में रखा और अपने मुरीदीन को उसकी तालीमात दी। ये ज़िक्र वो ज़िक्र है कि जो चाहता है कि उसकी दुनियावी और रूहानी तमाम ख्वाहिशात पूरी हों। रूहानियत में तरक्की के लिए और दुनिया में तस्खीर के लिए ये ज़िक्र बड़ा कमाल रखता है। इसको अक्सर बुज़ुर्गों ने बाकायदा तौर पर अपने मुरीदों को तालीम किया है कि जो शख्स ये ज़िक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर दुनियावी नेमतें भी अता करता है और उसको आखिरत की नेमतें भी मिलती हैं, और वो नेमतें जो उसको दुनिया में दी जाती हैं उसका हिस्सा उसकी औलादों में भी कायम रहता है। वो ज़िक्र ख़ानदान क़ादरिया का है, लेकिन अक्सर बुज़ुर्गान दीन ने उसको किया है जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों। वो ज़िक्र क्या है कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये ऐसा ज़िक्र है कि इसकी तादाद 1100 बनती है, और जो शख्स अपने दुनियावी और अपने रूहानी मसाइल के लिए 1100 मरतबा इस ज़िक्र को करता है, अल्लाह तबारक व तआला इस ज़िक्र की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से उस पर आसानियाँ पैदा कर देता है। और बिलखुसूस तज़किरे खलाइक के लिए जो रूहानी मुअल्लिज हैं कि जो रूहानी इलाज करते हैं और उनके पास मरीज़ नहीं होते, कोई डॉक्टर है उसके पास मरीज़ नहीं होते, कोई तबीब है उसके पास मरीज़ नहीं होते, और कोई शख्स ये चाहता हो कि उसके ख़ानदान में उसका चर्चा हो, उसके इर्द गिर्द उसका चर्चा हो, दुनिया में उसका नाम हो, तो उस शख्स को चाहिए कि इस ज़िक्र को 1100 मरतबा बाद नमाज इशा इसको अपने विर्द में रखे। 1100 मरतबा इसको 40 दिन मुकम्मल कर ले और उसके बाद 111 मरतबा इसको अपने विर्द में रखे, तो जिस मकसद के लिए वो पढ़ेगा उसमें कामयाबी मिलेगी। तज़किर खलाइक बड़ी कसरत से है इसमें, और बहुत कुछ
کہ جو وہ مسخر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے لیے آسانیاں کھل جاتی ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ذکر ہے۔ تو میری طرف سے تمام خاندان قادریہ میں جتنے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں ان کو اس ذکر کی اجازت ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب کہ جس کا نام تربیت عاملین ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آج بڑی جلدی بتا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ بات مختصر ہو، جامع ہو اور سمجھ میں آ جائے۔ تو تربیت عاملین میں آج میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کو 99 نام تعلیم کروں گا، اور وہ 99 نام جو اکثر خاندان قادریہ کے بزرگوں کے سینوں کے راز ہیں، کہ جس کے ناموں کی برکت سے یہ سمجھ لیں کہ انسان کی تمام منازلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی منزل میں رک گیا ہو، پھنس گیا ہو، آگے نہ بڑھ رہا ہو، رجت ہو گئی ہو، کوئی شیاطین تنگ کر رہا ہو، جادو نے اس کی زور توڑا ہوا ہے، کمر توڑی ہوئی ہے، وہ سیدنا غوث الاعظم کے 99 ناموں کو ورد میں رکھے اور پانی دم کر کے اپنے گھر والوں کو سب کو پلائے، کہ جس کی برکت سے رجت ختم ہو، جادو ختم ہو، آسیب ختم ہو۔ اور ان ناموں کے وسیلوں سے بزرگان دین نے باقاعدہ طور پر روحانیت کی درجات میں بلندی کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اپنے مریدوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور بعض خانوادے کے اندر تو مقام قطبیت کے لیے کہ مقام قطبیت ہمارے گھرانے میں رہے، اس نیت سے بھی سرکار غوث پاک کے اس 99 ناموں کو اپنے ورد میں رکھا ہے۔ اور بالخصوص سیدنا حضرت شیخ محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے لکھے ہوئے 99 نام ہیں کہ جو مخفی ہیں۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت سیدنا گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سجادہ نشین حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے، اور ان سے پھر یہ سلسلہ چلا، تو آپ کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ آپ سے ایک لرزش ہوئی آپ ہی کی حیات میں، آپ کے دل میں بس یہ خیال گزرا سیدنا غوث الاعظم کے بارے میں کہ کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ معتبر ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ خیال گزرا اور اپنا خیال آیا تو کہتے ہیں کہ آپ کی ولایت سلب ہو گئی۔ جب آپ کی ولایت سلب ہو گئی تو آپ جب اپنے مراقبے میں بیٹھے تو آپ کو کوئی کیفیت نہیں ملی، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، آپ کی کیفیت دن بدن بدلتی جا رہی ہے، اور آپ بے چین ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے اپنے ابتدائی حالات اور وقت میں۔ حضرت سید محمد گیسو دراز کا بڑا مشہور واقعہ یہ گزرا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ تو آپ نے اپنے مرشد سے رابطہ کیا، تو جب آپ کے مرشد نے آپ کے حال کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اوپر کی جانب بڑھو، یعنی میرے مرشد سے رابطہ کرو۔ پھر آپ نے اپنے دادا مرشد سے رابطہ کیا، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اوپر کی جانب بڑھو۔ اور جب اوپر کی جانب بڑھتے بڑھتے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ معاملات گئے، آپ سے جو لرزش ہوئی، تو پھر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سیدنا غوث الاعظم کے دربار تک اپنی رسائی کرو اور وہاں درخواست لگاؤ کہ اس کا حل صرف اور صرف دربار غوثیت میں ہی تمہیں ملے گا۔ کہ جب آپ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ قائم کیا اور پھر اپنی درخواست پیش کی اور معافی کے طلبگار ہوئے، معافی مانگی، تو پھر حضرت سیدنا غوث الاعظم نے جب کرم کی نظر کی تو آپ کے وہ معاملات کھلے، ایسے معاملات کھلے کہ جب آپ کی ولایت جس مقام پہ تھی اس سے 100 درجے گنا اور مزید بڑھ گئی، کہ جس کو دیکھ کر دوسرے خانوادوں کے بزرگوں نے ان پر رشک کیا۔ جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی اور آپ کی پرواز اتنی بلند ہو گئی، پھر آپ نے وہ 99 نام حضرت سیدنا غوث الاعظم کی شان میں کہے، اور آپ فرماتے ہیں اگر کسی سالس سے کوئی لرزش ہو جاتی ہے، کسی عامل سے کوئی لرزش ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس سے اس کے معاملات سلب ہو جاتے ہیں، جس سے اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، خاندان قادریہ کے اندر یہ نام اسم اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں مریدوں کے لیے، اہل سلوک میں چلنے والے راہ مسافر کے لیے، کہ یقیناً لرزش تو ہو ہی جاتی ہے انسان سے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو
یا تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو جائے تو تم سیدنا غوث الاعظم کی 99 ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ 99 نام کیا ہیں؟ آج میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں۔ آپ کی اسکرین پر دیکھیں موجود ہے 99 نام۔ یہ ہیں وہ 99 نام جو سیدنا غوث الاعظم کے ہیں۔ اور اگر ہم پریشان ہیں اپنے دنیاوی معاملات میں، کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی ایک کام ایسا ہو کہ جس نے آپ کی کمر توڑی ہو، آپ نے پوری زندگی اس کام میں لگا دی ہو، وہ کام آپ کا نہیں ہوا ہو، تو میرے کہنے کے مطابق آپ اس 99 نام کا ورد کریں اور اس 99 نام کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مقبول بارگاہ بندے ہیں، اور مقبول بارگاہ جو بندے ہوں ان کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ تو میری طرف سے ہمارے خاندان قادریہ کی یہ 99 نام آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اچھا، اس کے پڑھنے کے مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن ایک سمپل سا طریقہ کار میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب نام پڑھنے شروع کرنا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا کہ سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سید رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا کریم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عظیم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا شریف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طریقے سے آپ نے اس ناموں کو پڑھنا ہے، چاہے ایک بار پڑھ لیں 99 ناموں کو، اور اس کے بعد دعا کریں، اور پھر اپنا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے آپ وہ مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو قبول کرے گا، ان حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یہ 99 نام سیدنا غوث الاعظم کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خاندان قادریہ کے شغاف رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو یہ نام یاد بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک دفعہ میں پھر کہہ دوں کہ بروز اتوار میرا حیدرآباد سندھ پاکستان میں، حیدرآباد سندھ کا میرا روحانی دورہ ہے کہ جو لوگ مجھ سے حیدرآباد سندھ میں ملنا چاہتے ہیں، جو لوگ مختلف شہروں میں رہتے ہیں، جیسے انٹیریئر سندھ ہو گیا، اور مورو ہو گیا، سکھر ہو گیا، یہ سب قریب ہیں، جو لوگ ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے مرید ہیں، جو مجھ سے حیدرآباد میں ملنا چاہتے ہیں، تو وہ حیدرآباد میں بروز اتوار کو مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔